ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئیں. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا القى صوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والے. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے، پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے، جب کسی بندے سے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو، اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو، کہنا تو سب گوبھی پکائی میں نہیں کھانی، حالانکہ برگر ہے، کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا ہے. تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سویاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دیتی. کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے نہیں، میں نے نہیں کھانا. ایسے اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتا چھٹ پر آپ بھوک لگے گی تھی آپ ہی کھا لے گا، تو نہ ایڈی ٹینشن ہے ایمی پہ تینوں ستاندہ ہے. اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، کہ کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیانا بیان ہے، بچہ نہیں ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا، چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا. وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے، اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو، کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے؟ نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے، پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو، کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے میں بھی قریب گیا، حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا. فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا.
فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک. فرماتے ہیں اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا, اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں, ہر پاکیزگی, ہر حسن, ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گی اور تمہیں پاک فرما دے گا, تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے, ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے. ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا, بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا. کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے. مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے. روز میں منصوبہ بندی کرتا, پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے. فرماتے ہیں میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں. فرماتے ہیں لڑتے لڑتے, لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے. کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے, پھر گمسان کا رن پڑتا تھا, گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ, سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا, نیزہ کہاں سے آیا. فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا, مجھے موقع مل گیا, میں حضور کے قریب پہنچ گیا. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں. فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا. ایک نور چمکا حضور کے سامنے, بڑی درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ایک نور چمکا, اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی, میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, آنکھیں چندھا گئی میری. فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی ختم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. آپ نے میں نے کر دی, آپ نے سن لی, ذرا دیکھو تو صحیح, جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے, جس نے تلوار ہی لہرا دی, جو شہید کرنے ہی لگا تھا, پہنچ گیا تھا. لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا. کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہے لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج. رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت, اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا. ایک دوست کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے. یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے, بھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں, فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سیدھی سیدھی روش پر, بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں, کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں. کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام, سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا. فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا, آواز کے ساتھ نہیں بلایا, حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے, فرمایا ادھر آؤ نا. فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا. فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی. ایک تھپڑ ہوتا ہے, ایک تھپکی ہوتی, پتہ ہے نا فرق کا. ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا. کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر, 1 پھر 2 پھر 3. کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گئی, دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا, اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا, محبت ہو گئی نبی کریم سے. آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی. فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا, تلوار پکڑ, اب ہماری طرف سے لڑ.
تلوار پکڑ اور لڑ. آپ فرماتے میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا, جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. فرماتے پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا, لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا. حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی, حضور خیمے میں گئے, میں بھی گیا. اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا, یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں, میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا, یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا, اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے. فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ, مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر, بڑا میرا خوفناک ماضی ہے, میں اسلام کا بڑا دشمن رہا. حضور دعا کر دے, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے, دعا کر دے. کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگے, کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے. میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا. جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا, میں نے سن لیا ہے, رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے, اللہ نے تجھے بخش دیا ہے, تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں, اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں, بڑی, تو کتابوں سے جواب نہیں ملا, آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب. تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی اور آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے, کوئی بھی ہوش نہیں ہوا, کسی نے انگلی نہیں کاٹی. تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے, یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے, ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا, جرت تھی کسی شخص کی. میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. فرماتے میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا. جس دن حضور مدینہ طیبہ قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے, میں حضور سے مناظرہ کرنے بحث کرنے آیا. میرے ساتھ میرے شاگرد تھے, ارادہ تھا بحث کروں گا, نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا. کہتے حضور بیٹھے تھے قصوہ نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی, ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا. فرماتے میں جب گیا نا میرے شاگرد ساتھ تھے, مناظرہ کرنے گیا, مناظرہ شاگرد ساتھ تھے. فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے. 2 باتیں میں نے سنی. حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, اپنے غلاموں کا خیال کرو. کہتے وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے, کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو, کرو سوال, چلو نا آگے بڑھو نا آگے. یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا, چلو نا چلو آگے چلو, بڑھو آگے, کرو بات, آؤ نا. کہتے میں ذرا آگے بڑھا, دھکا دیا انہوں نے. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے, میں مسلمان ہونے آیا ہوں. یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا, حضور کلمہ پڑھائیں. کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے, یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے. فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا, ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی, تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی, لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا. کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے اور ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ, کوئی تھکاوٹ, کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا, اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے.
6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے نبی پاک تنے تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا، ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا، حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے۔ اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے۔ کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے ہیں، بات طے ہو گئی۔ کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بیچتا ہوں اور تمہیں آ کے نا قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا میں، نکیل تھا میں، اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس شخص کا نام پوچھا آپ نے؟ قبیلہ پوچھا ہے؟ ایڈریس کا پتہ ہے؟ پتہ ہے کہاں رہتا ہے؟ اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ وہ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے، ایک آدمی دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ لے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا لیو بولن دی، بس کر، تو بیان کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت؟ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظرن مثلے تو نشد، پید آ جانا۔ کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تب بھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں وہ مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی، میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا، تم 50 باتیں کرتے تھے وہ ایک جواب دیتے تھے اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا، جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، وہ دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا، کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اونٹ ہٹا کے کہنے لگی اور کالے رنگ کے حبشی غلام انہیں کھجوریں کھلا اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبو پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے،
وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا. کہتے ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. کہ حضرت زید بن حارثہ کہتے ایک جنگ کا موقع تھا, ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا, کفر کی طرف سے. فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت تو حضرت زید بن حارثہ کہتا میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا ہے, تو کافر ہے. تو صرف تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا. کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی. پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا. ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے. میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائے, آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائے گی, لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی. ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا, گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی, صدیوں تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے. اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں, چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا ان سب کی. میری قوم انویسٹر ہے, وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ, ان کو لاتی ہے, بناتی ہے, خرچے کرتی ہے, پوسٹر چھاپتی ہے, شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, ایسے لوگوں کو لاتی ہے. اور پھر کیا مطلب بات کی جائے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور پھر کہتا ہوں اور ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا. نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی, باتیں وہی, کام وہی, یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائے, تب یہ معاملات صحیح ہوں گے. بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے. بہرحال عام دام برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور کوئی کام بتائے مجھے, میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے, کوئی کام بتائے, کوئی حکم. آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے. حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا. سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں بھی وسعت بھی کر دیتا. کوئی حکم بتائے تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا. فرمایا ایذل اذا عن طریق المسلمین. فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا, جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے, تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر. وہ چیزیں رستے سے, مشکل کام ہے, خاصا مشکل ہے نا جی, رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر. یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے, تجھے نفع ملے گا. تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا, کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں, اب میں بھی تنگ ہی کروں گا. ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ, یہ کوئی کمال کی بات ہے. برے کے ساتھ تو سارے برے ہوتے, اچھے کے ساتھ تو سارے ہی. کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں. یہ کمال ہے, یہ کائے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا, یہ کوئی کمال نہیں. میرے بھائی حضرت جناب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں, لوگ تنگ کرتے ہیں. اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا. تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں, کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر. اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں. تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے, آدھی پہ اس نے بچھا دیے, تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے, پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا. کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا, کوئی کانٹے چننے والا بھی
ہونا چاہیے کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے. میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہے، رستے کے ہم پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے میں منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے. گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے. جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھو دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت ہے. رستے میں بیٹھنا ہے تو بھی نظریں نیچی کر کے بیٹھو. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے. یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے. فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوگی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے. اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا. اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے. رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. یہ 5 کام کرنے ہیں، پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے. یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو. لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھیں اور اپنے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا. ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی بغیر پردے کے جا رہے تھے. نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے بچی کو بغیر پردے کے جا رہی، تو ایسا فرمان لگے پتر پردہ کر. بچی کسی امیر گھر کی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، غصہ کر گئی، پتر پردہ کر. اس طرح وہ کیا پتر پردہ کر، مسلمان نے دیے تھی پردہ کر دیا بھی. وہ کہندی بابا جا اپنا کام کر. ایسا فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا، میرا ہی کام بھی صبح شام، میں کام بھی لگا اور بڑھے بارے میں اور کی کرنا ہے میرا صبح شام کام یہ جڑا بندہ کام کرے اور چنگا دسنا، جڑا چنگا کرے وہ استقامت دی دعا کرنا، میں کام ہی لگا ہوا، میری ڈیوٹی یہی ہے. تو بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے. اس نے اسی وقت نقاب کر لیا. رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے. مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے، سامان سفر. کہتے ہیں کہ جب ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں، تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا. ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے، تو حال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب، اس کو تو آپ ہارن بھی، اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا تو کہے گا تو جڑی آگ بجھاڑی تو لگ جانا پہلا. چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے، چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں. اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں، آپ ڈوبتے پھرے، اللہ خیر کر. اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گے. شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں. آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہوگی، ختم ہو گیا معاملہ. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے مجاہد تھے، جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں میں رکھ دیا. اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہو، اس کو یاد رکھنا. حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں. جہاد رستہ روک کے کھڑا ہے، لوگوں کو اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کا ہے؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا.
رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ، بیاہوں پہ، جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، رات کے وقت بڑا لمبا ایک راستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ راستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا. کیا کر سکتے ہیں آپ، کدھر گاڑی جائے گی؟ اور بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے. کسی کی جرت ہے جو مجھے کہہ سکے بھئی یہ شارع عام ہے، اب تیری ملکیت، خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر. موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو. ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے. یہ کون معاملہ ہے؟ جدھر دل کیا جو مرضی کرے، اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، بس 5 منٹ میں آیا ہوں. آپ تھوڑی احتیاط کریں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی، عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی. جب حضور تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اب تو جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی. صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، چوک میں بھی، جہاں بھی موقع ملے. لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، شارع عام ہو، وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں نماز نہ پڑھنا، سائڈ پہ ہو کر پڑھنا. ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں، جتنے مقامات ہیں، آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا ہے یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا، اور دیکھیں تو ویسی ساری گلیوں میں پکتی ہے. گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ، ہے طاقت جی؟ تو جنائی ہوئے سیاڑا تو منجی بھی ایک نال ڈال لینا ہے، پھر تو کام بھی مکالا. تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی، چونکہ گلی ہے اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے، تو جی کو 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل لگ دے، پھر تو کام ہی ختم ہوا. بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور تو نے یہی دیگ رکھوا دی اور دیگ دے دی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے. تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے، لہذا کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وبلا بھی کر سکے. چیزوں کو دیکھیں، ان کو غور کریں. یہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑا ہے، اس میں تو وہ رعنائی ہے، اس میں تو وہ برکت ہے، اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی. جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اور پختگی آتی ہے. یار اتنا کرم، اتنی عطا، اتنا حسن. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے، بڑے سردار تھے. کلمہ امین الفتح مکہ کے بعد پڑھا. جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں، تو انہوں نے کہا حضور کا مسئلہ ہے. حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا، اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا، تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا. تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا، کہا نہیں. فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے، مجھے تو نہیں نہ لگتا. حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے، برادری کے بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، پر حضرت عمر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہاں. تو فرمانے لگے پھر باہر آئیے ذرا، اٹھانے بھی آپ نے ہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا، میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے، میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، مجھے کہہ دیا تم نے، مجھے کہہ دیا یہ تم نے، اتنی جرت.
میرا قبیلہ، میری برادری، میرا یہ میرا وہ، یہ رستہ بڑی داستانیں ہیں نا ہمارے پاس. وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تو نے غلط کیا ہے، حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے، لیکن آپ منع نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے. جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے، اٹھانا بھی آپ نے. جناب ابو سفیان، کیا بات ہے صحابہ کی. حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی. آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا، رکھے میں نے تو اٹھاؤں گا بھی میں، بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں، تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے. میں اٹھاؤں گا، میں تیار ہوں، ابھی اٹھاتا ہوں. یہاں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے. لیکن اگر کسی جگہ گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے. ہلکا ہلکا بول رہی ہوں. نہیں، جگہ کس کی ہے؟ سرکار کی جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے. تو جس نے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو کہتا میں 30 سال سے بیٹھا، یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا؟ اگر تو تیری ہے، تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بیٹھے. اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی قبر بھی کسی کی جگہ میں بنانے کی. ہاں، اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اپنا ابا نکالو، میری ذاتی زمین ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا. جب قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پھٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے. وہ شخص ایک باقاعدہ پلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، میں تو مجھے تو زمانہ بیت گیا. بھائی زمانہ، وہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ٹکنے پہ پانی، تو کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے، میرا وضو ٹھیک نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی یہ وضو کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے نہیں. کہ تجربہ بڑا ہو گیا تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا، اس کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے اس کا تعلق. تو آپ ساری عمر کرتے رہے پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا نا، سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا. ہم تجربے کی بنیاد پر اور وقت کی بنیاد پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں، ایسا کبھی نہ کریں. آؤ نہ دیکھیں کہ وہ توکل کدھر ہے. اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. یہ جو تو کچی پکی باتیں کرتا ہے تو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنا. پکی بات ہو، مضبوط اعصاب ہو، مضبوط بات ہو، اس میں جھول نہ ہو، اس میں کمی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا انداز فکر نہ ہو. انسان مضبوط افکار کے ساتھ آگے چلے تو پھر وہ یقین کامل کی دولت کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسے مضبوطی نصیب ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، بڑی کچی باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں غار ثور میں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، سامنے کھڑے ہیں قریش مکہ، حضور کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر. حضور کوئی سبب بھی تو ظاہری ہونا چاہیے نا کسی چیز کا، لیکن کریم نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، اس لیے نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہو وہ دنیا داری کے معاملات میں کبھی غمگین، جن کے ساتھ رب ہو. لیکن ہم نا، وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی. ہم نہ دفتروں کے چکر تو کاٹتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے. ہم سفارشیں تو ڈھونڈتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے. ادھر ادھر سے اپنے تعلقات تو لڑاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کو نہیں مناتے. ایک تو ولی کی شان یہ ہے کہ کامل ایمان، اور دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی متقی ہوتا ہے، تقوی والا، پرہیزگار. نمازی کو پرہیزگار نہیں کہتے. نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، قرآن شریف پڑھنے والا قاری ہے، یاد کر لینے والا حافظ ہے. گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں. متقی کہتے ہیں جو گناہ سے پرہیز کرے. اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، تجربہ کر لینا، دعائی کھانا آسان ہے، پرہیز کرنا. اسی طرح نماز پڑھنا بعض اوقات آسان ہے،
لیکن پرہیز کرنا، نمازی بن کے دکھانا مشکل ہے۔ پرہیزگار، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ میں ایک دفعہ اپنی اماں جی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، تو ایک اماں جی آئی ہوئی تھی بوڑھی، وہ ہم سے پہلے ان کا نمبر تھا، تو کھانس رہی تھی بڑا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا اماں جی جی تسی چول چھڑ دیندے ہو تو پھر میں دوائی بھی تہاڈی کٹا دینا، جی تسی چول نہیں چھڑ دے تو پھر میں دوائی لکھ دینا۔ تو اماں جی تھوڑی دیر چپ رہیاں تے بعد کہنے لگیا پتر تو دوائی لے کے ہی دے۔ یعنی پرہیز مشکل کام ہے، لوگ دوائی کھا لیں گے اور سالوں کھا لیں گے، لیکن پرہیزگاری، متقی پرہیزگار وہ بندہ ہوتا ہے جو بولنے میں بھی محتاط ہو، کھانے میں بھی محتاط ہو، بے لگام نہ ہو، سوچ کے بولے، حلال کھائے، طیب بات کرے، وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے میں ڈرے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، وہ محتاط ہو، محتاط۔ ہمارے ہاں لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ اتنی باتیں کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کس کو تکلیف دے جاتے، اپنے آپ کو بتانے کا بڑا شوق ہے، وہ اس قدر زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ نا اس میں کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ دائرہ کار کراس کر گئے۔ متقی شخص وہ ہوتا ہے جو ذرا محتاط ہو، احتیاط والا ہو، پرہیزگار ہو۔ فرماتے ہیں کہ صدقے کے مال میں حضور نے مجھے امین مقرر کیا، پہرے دار مقرر کیا۔ تو کہتے ہیں میں پہرے پہ تھا، ایک شخص آیا، اس نے چادر بچھائی اور جلدی جلدی سے وہ غلہ، وہ کھجوریں، وہ مال اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا۔ میں نے دوڑ کے اس کو پکڑ لیا، تو اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑانا چاہا، لیکن میرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی، وہ چھڑا نہ سکا۔ اس نے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو بھوک نے مجھے چوری پہ مجبور کیا، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں۔ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ خیر رات گزر گئی، صبح ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آقا کریم نے فرمایا کہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی حضور وہ بڑا مجبور شخص تھا کوئی، اور اس نے کہا کہ میں پیشہ ور چور تھوڑا ہوں، بچوں کی بھوک نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹا شخص ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ کہتے اگلے دن تو میں طاق میں رہا، تو خیر وہ آیا اور اس نے چادر بچھائی اور غلہ اس چادر میں ڈالنے لگا۔ میں نے جا کے پکڑ لیا، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، منت سماجت کی اور بہت ترلے کیے، تو کہتے میرے دل میں پھر ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں پھر حضور کی خدمت میں آیا، تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور وہ آیا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا جھوٹا آدمی ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر، جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی میرے حضور جانتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے۔ تو کہا آج پھر آئے گا۔ کہتے ہیں میں طاق میں تھا کہ وہ آیا، اس نے چادر بچھائی اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے حضور کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو جب اس نے ترلے کیے، منتیں کی، میں نے کہا نہیں نہیں آج تو کوئی بات نہیں چلے گی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اب تیسرا دن ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تمہیں اچھی لگے تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا بتاؤ۔ کہا کہ جب رات سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، فجر تک تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں بات بڑی اچھی تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور کی خدمت میں پہنچا تو پھر فرمایا وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا۔ حضور نے فرمایا بندہ تو جھوٹا ہی تھا لیکن بات سچی بتا گیا۔ اور پھر فرمانے لگے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ 3 دن جو آتا رہا وہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا وہ خود ہی تو شیطان تھا۔ 3 دن جو آتا رہا وہ خود ہی تو شیطان تھا۔ اب شیطان بڑا تگڑا ہے لیکن ابو ہریرہ پکڑے تو چھڑا نہیں سکتا۔ یار ابو ہریرہ پکڑے تو شیطان چھڑا نہ سکے، اگر حضرت عمر پکڑ لیں تو یہاں تو آ گیا نا، حضرت عمر کے سامنے تو آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے کو دیکھ کے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان بڑا طاقتور ہے، بڑا قوی صحیح، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کے مقابلے میں
وہ بہت کمزور ہے، اس لیے اس راستے پہ اگر چلنا ہو تو کسی طاقتور کے ساتھ چلیں تاکہ یہ کمزور سمجھ کے حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو ہم نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سے سیدھی راہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں مانگ رہے ہوتے کہ سیدھی راہ دکھائی دے، ہم دیکھ چکے ہیں حضور کے صدقے سے تبھی تو کلمہ پڑھا ہے، سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو وضو کیا ہے، سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو کانوں تک ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھے اس کی حضور کھڑے ہیں اور رخ قبلہ کی جانب کیا ہے، دیکھ چکے ہیں۔ لیکن آج نماز کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک راہ دیکھ تو چکے ہیں لیکن پہنچنا بڑا مشکل ہے، راستے میں شیطان بھی کھڑا ہے، نفس بھی کھڑا ہے، کہیں راستہ خراب نہ ہو جائے، ساری زندگی کی کمائی کہیں لٹ نہ جائے، اس لیے اللہ سے مانگا کہ مالک ہم کمزور ہیں، ہمیں کوئی مان نہیں ہے کہ ہم نے راستہ دیکھ لیا تو منزل پہ پہنچ جائیں گے، قدم قدم پہ شیطان ہے، نفس موجود ہے، مالک تو دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے، اور جب وہ کرم کرے گا تو پھر پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ نے دیگر محدثین نے ان سے روایات لی ہیں، فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی اور ہر ایک کو آخرت کے بارے میں ڈاڈا فکر مند پایا، ہر بندہ یہ کہتا تھا میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ آج پیر بھی کہتا ہے بس میرے مرید ہو گئے تم سیدھے جنتی ہو، اور مرید بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا پیر بڑا اونچا ہمیں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا مرید کوئی نہیں۔ 30 اصحاب سے ملا ہوں، 30 کے 30 ہی ڈرتے تھے ہمارا خاتمہ ٹھیک ہو۔ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے کہا نا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک چڑیا کو دیکھ کے اے چڑیا تجھے موج ہے، ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو حضور کی زبان سے یہ لفظ ملے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی۔ اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں قبرستان میں، تو کسی نے کہا یہاں رو رہے ہو؟ کہا میرے حضور نے کہا تھا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہے جن کو بشارتیں دی گئی، جن کے عمل، جن کے کام اور جن کی محنتیں اور دین کے لیے خدمات کسی ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی۔ اور صحابی کا عمل، صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے، روایت میں آتا ہے ایک مٹھی جو خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے، صحابی کا عمل پھر بھی زیادہ ہے۔ 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ، اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، حکومتوں کے پاس نہیں، لیکن فرض کرو کسی کے پاس ہو، پھر اتنا جگرا بھی ہو کہ وہ خیرات بھی کرتے، لیکن اس کا اجر پھر بھی صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مٹھی جو خیرات نہیں کیے، سارا گھر خیرات کر دیا، کتنا اجر ہے۔ لیکن پھر بھی کہا کہ چڑیا تجھے موج ہے، ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی میں گزری، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی تھی، ہم تو جی بھر کے سوتے ہیں لیکن ان کی کروٹیں خوف خدا کی وجہ سے بستروں سے الگ رہتی تھی، طمع اور خوف میں رب کو پکارتے تھے، حضور کے جمال جہاں آرا کو جی بھر کے دیکھا، اور بشارتیں حضور کی زبان سے نصیب ہوئی، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ تو ابھی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملا ہوں، ہر شخص ڈاڈا فکر مند تھا آخرت ٹھیک ہو جائے، انجام بخیر ہو جائے۔ یہ واقعی بڑی مشکل منزل ہے، منزل کو پہنچے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ بلعام بن باورا کی مثال ہمارے پاس نہیں ہے، تھا مستجاب الدعوات ولی، لیکن لڑک کے کہاں جا پہنچا، زبان کی لغزش نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا، پھر زبان لٹک گئی اور کتے کی طرح مٹی چاٹتا تھا، اور قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا،
او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، تڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ ہر وقت خوف طاری رہے، یا اللہ میرا انجام ٹھیک کر دینا۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کہاں کہاں پہنچے لوگ، یہ خود عزازیل شیطان چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا، حتیٰ کہ مقبول بارگاہ ہو گیا۔ زمین کا کوئی کونا نہیں تھا جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ عبادات اتنی کی، اللہ نے مقبول کر دیا، بیت المعمور کا امام بن گیا، اللہ اکبر، فرشتوں کا استاد بن گیا، معلم الملکوت بن گیا، جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا امام اور مقتدا بن گیا۔ لیکن ایک لغزش نے کہاں پھینکا، قیامت تک لعنتیں برس رہی ہیں۔ اس لیے جب تک انجام بخیر نہ ہو جائے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، یہ مومن کی زندگی۔ کسی نے حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے دینا۔ حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا، اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ وہ سلام وصول کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب، جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا۔ تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا، آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا۔ تمہیں مبارک ہوا، تمہیں حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا ہے، اور سلام بھیجا بھی حضور کے ہاتھوں۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں حضرت ابراہیم سلام بھیجے اور سلام لے کر آنے والے حضور ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں میری جانب سے ایک پیغام بھی دینا، یہ خبر بھی دینا۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ سنو، جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، کھیت بڑے زرخیز ہیں، جو بھی بیج لگاؤ فوراً اگ جاتا ہے۔ تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے تو پھر کسان چاہتا ہے کہ اس میں کچھ ڈال لے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ زمین وتر میں ہوتی ہے، تو بیج ڈالو گے تو جلدی اگے گا۔ 5 بیج ہیں جو وہاں بو گے تو وہاں خوبصورت گلاب کھلیں گے، وہاں خوبصورت چمن آباد ہو جائے گا، وہاں تمہارا اپنا باغ ہوگا۔ اس میں سبحان اللہ کے کچھ بیج ڈال دو، کچھ الحمدللہ کے بیج ڈال دو، کچھ لا الہ الا اللہ کے بیج ڈال دو، کچھ اللہ اکبر کے بیج ڈال دو، کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بیج ڈال دو۔ کہا کہ کھیت تیار ہے، سہاگا لگا ہوا ہے، زمین وتر میں ہے، پانی وافر ہے، مٹی اچھی ہے، موسم خوبصورت ہے۔ انہیں جا کے میرا سلام دینا، انہیں کہنا کہ بس بیج ڈال لو، اور یہ بیج تمہارے پاس موجود ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی بیج نہ ڈالے، اقبال نے کہا تھا نا، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو کہا کہ یہ 5 بیج تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بیج ہمیں ہمارے حضور نے دیے ہیں۔ کہا بیج تمہیں دیے ہیں، کھیتی فرشتوں نے تیار کر دی ہے، باغ اچھا ہے، اور یہ پکی بات ہے تم بیج ڈالو گے تو فصل اگے گی۔ اور وہاں ہوائیں چل رہی ہیں کستوری کی مہک سے، مشک بار ہوائیں۔ تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بیج لگاتے ہو یا بیج نہیں لگاتے ہو۔ تو کہا کہ یہ حضرت ابراہیم نے پیغام بھیجا ہے آپ سب کے لیے، حضور کی وساطت سے یہ پیغام آیا ہے کہ جنت کی مٹی تیار ہے، اور سہاگا لگا ہوا ہے، پانی بالکل تیار ہے، اور کھیت بھی ہموار ہے۔ بس آپ نے جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنا ہے بیج کا، اور یہ بیج 5 ہیں، اگر تم ڈال لو گے تو فصل اگ جائے گی، موج کرو گے، کبھی دعائیں دو گے۔ کہ کسی نے کوئی نسخہ بتایا تھا۔ تو یہ 5 بیج کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ 5 بیج بونے کے لیے ہی تو ہم یہاں آئے ہیں. ہم گھر بار چھوڑ کے اس لیے آئے نا. گھر والے پوچھتے ہو کدھر جا رہے ہو؟ ہم کھیتی باڑی کرنے جا رہے ہیں. ہم کچھ بیج لگا کے آئیں گے انشاءاللہ. پھر جب وہ اگیں گے بڑے ہوں گے تو جنت میں آپ کو بھی اس کی چھاؤں میں بٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا ہوگا جاؤ تم بھی کھیتی باڑی کرو. تو پیچھے سے ہم بھی فارغ نہیں ہیں, ہم بھی انشاءاللہ بیج گاڑیں گے. تو پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا. لاکھوں لوگ حضور کی چوکھٹ پہ, لیکن ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے اس طرح ساری رحمتیں میرے پہ اتر رہی ہیں, میرے پہ برس رہی ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا اور قلم توڑ دیا. اس نے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں, ذرا شعر کا حسن دیکھیے, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے بس میری ہی داستان. ہر بندے کو یہی محسوس ہوتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے میری ہی داستان. تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ میری ہی وہ سن رہے ہیں. اور زہری صاحب کا انداز بڑا سادہ ہے, پنجابی لہجہ ہے کہ آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سن دائے لکھاں دیاں بول. ایک پیا سن دائے, کوئی اردو میں بول رہا ہے, کوئی پشتو میں بول رہا ہے, کوئی پنجابی میں بول رہا ہے, کوئی عربی میں بول رہا ہے. اور اقبال کہتا ہے شش جہت روشن سے تابے روئے تو ترکو تاجی کو عرب ہندوئے. تو حضور یہ ترک بھی آپ کے غلام, یہ تاجک بھی آپ کے غلام, یہ عرب بھی آپ کے غلام, یہ سارے نوکر آپ کے. گرتے تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات. مجھے اپنے والد گرامی یاد آ گئے. وہ روزانہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور پڑھتے ہوئے ان کی جو کیفیت ہوتی تھی ہمیں ترس آتا تھا ان کے اوپر. ہم بالکل جب چھوٹے تو ہم خود رونے لگ جاتے تھے ان کو دیکھ کے. تو وہ روزانہ پڑھتے تھے ز مہجوری برآمد جان عالم, ز مہجوری برآمد جان عالم, تراہم یا رسول اللہ تراہم. اے محبوب دو عالم, تمام جہان کی جان آپ کے فراق میں نکل رہی ہے. تراہم یا رسول اللہ تراہم, تراہم یا نبی اللہ تراہم. حضور رحم کیجئے. نہ آخر رحمت للعالمین ز محروماں چرا فارغ نشینی. حضور آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں, تو جب ہیں تو حضور ہمارے پہ کرم کیجئے. بروں آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی. حضور وہ یمنی چادر جو آپ اوڑے ہوئے ہیں ذرا اس کو ہٹائیے نا رخ سے. آپ کا مبارک چہرہ زندگی کی صبح ہے. ادیم طائف نالین پاکن شراک از رشتہ جاں ہا ماکن. حضور طائف کے چمڑے کی بنے ہوئے مبارک نالین آپ زیب تن کیجئے. شراک از رشتہ جاں ہائے ماکن, اور اس مبارک نالین کے اندر تسمے میرے چمڑے کے نہیں میری جان کے ڈالیے. چے باشد گر کنی سوئم نگاہے پیا پہ گر نہ باشد گاہے گاہے. نگاہے یا رسول اللہ نگاہے 100,000 جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ اکبر. یہ معمول تھا ان کا, یہ وظیفہ کہہ لیجئے. تو اقبال بھی کہتے ہیں گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات. حضور ایک نظر کر دیجئے, ایک نگاہ کر دیجئے. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں حضور کی نگاہیں نصیب فرمائے. اللہ اجڑے باطن سوار دے اور من میں چراغاں کر دے. حضور کی محبت کے بغیر زندگی زندگی ہی نہیں ہے. زندگی کے پلے ہی کچھ نہیں اگر حضور کا پیار نہیں ہے, حضور کا ادب نہیں ہے. اللہ کا ایک بندہ تھا, وہ بازار سے گزر رہا تھا,
बल्कि उसकी रहमतें बहाने ढूंढती है। जरा देखिए मंजर। तो उसने देखा एक शराबी है, वो गंदी नाली पे गिरा हुआ है और गंदे पानी से उसका मुंह गंदा हो रहा है। इंसान के एहतराम के नाते दिल में तरस जागा और उसको वहाँ गंदी नाली से उठाया और उसका मुंह धोया और घर का रास्ता दिखाया। खैर शाम हुई, रात पड़ी। जब पिछला पहर हुआ तो वो बुजुर्ग जिन्होंने दिन को शराबी का मुंह धोया था, तो वो मस्जिद में तहज्जुद पढ़ने के लिए आए। तो क्या देखा कि वही शराबी जो दोपहर को गंदी नाली पे धुत पड़ा था, आज उस बुजुर्ग से भी पहले मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। तो बड़ी हैरत हुई कि ये तो वो दिन वाला शराबी है और मैंने आज इसका मुंह धोया था, नशे में धुत पड़ा था। तो हैरत का इजहार किया तो हातिफ से आवाज आई, मेरे बंदे तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया है। तो जब बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, उसके हुजूर माफी मांगता है, तो फिर वो कितना अता करता है और बंदे के गुनाहों को माफ ही नहीं करता बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल के रख देता है। ये बंदे पर अल्लाह की करम नवाजियों के बरसते रंग हैं। अत्ताइबु मिन ज़म्बे कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स अपना नामा अमाल खोलेगा और उससे फरमाया जाएगा कि अपने नामा अमाल को पढ़ो। तो वो नामा अमाल पढ़ना शुरू करेगा। अब उसने बड़े बड़े जुर्म किए होंगे और छोटे छोटे गुनाह भी किए होंगे। अब अल्लाह से हया करते हुए, शर्म करते हुए जो बड़े गुनाह हैं उनको छोड़ता जाएगा, सरफ नज़र करता जाएगा और छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। जब वो सारा नामा अमाल पढ़ चुकेगा तो आवाज़ आएगी, बंदे जा, मैं तेरे सारे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो वो कहेगा, ऐ अल्लाह अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते थे जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं। तो जब ये बात अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाई तो हुजूर इतना मुस्कराए कि सहाबा को हुजूर की दाढ़ें नजर आने लगी। पहले वो कह रहा है कि छोटे छोटे गुनाह पढ़ता है और बड़े छोड़ता चला जाता है, और जब ये उसे पता चला कि इन गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया जाएगा, तो वो कहता है अभी तो बड़े बड़े गुनाह मेरे रहते थे। तो अल्लाह की ये करम नवाजियों के रंग है कि वो गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। और बंदा जितना बड़ा गुनाहगार था, जब सच्चे दिल से उसके हुजूर तौबा करने के लिए हाज़िर होता है तो फिर उतना ही बड़ा नेकोकार बन जाता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था और आप जानते हैं वो हाथ में दुर्रा रखते थे और गलियों में गश्त किया करते थे रात को। दिन को भी आप देखते तो एक शराबी था जो हाथ में शराब की बोतल लिए आ रहा था। अचानक गली का मोड़ काटा तो आगे हजरत उमर आ रहे थे। एकदम डर गया और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह हजरत उमर के कहर से बचा ले, सारी जिंदगी शराब नहीं पीऊंगा। सच्ची तौबा कर दी और जल्दी से वो शराब की बोतल बगल में दबा ली। इतने में हजरत उमर भी सर पे पहुंच गए और कड़क के कहा, गरज के कहा कि ये तेरे पास क्या है? तो थी तो शराब। अब डरते हुए उसने कहा, हुजूर ये सिरका है। तो हजरत उमर फरमाया, निकालो। अब वो थर थर कांप रहा है और बगल से वो शराब की बोतल निकाली। जब निकाला तो वो शराब नहीं थी, सिरका बन चुका था। तो जो अल्लाह शराब को सिरके में बदल देने पे कादिर है, वो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तो ये एक सूरत दिखाई कि देखो ये शराब को सिरके में तब्दील कर दिया, तुम्हारे गुनाह भी नेकियों में तब्दील कर देंगे। तुम आओ तो सही उसकी चौखट पे, तुम हाथ तो फैलाओ। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा कश्फुल माजूब के अंदर लिखते हैं कि जो फरमाया गया कि जिसने तौबा की अल्लाह ने उसकी मगफरत कर दी। तो एक बुजुर्ग का कौल नकल किया कि जिसको अल्लाह ने बख्शना था अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दे दी। उसको बुलाया ही उसे है जिसकी उसने मगफरत करनी थी। तो तौबा की तौफीक का नसीब हो जाना ये अल्लाह की खास रहमतें हैं और तौबा करने वाला अल्लाह की खास रहमतें पाता है। तौबा करने वाला जब उसके हुजूर हाजिर होता है तो अल्लाह ताला इस पे बहुत खुश होता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने
باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا۔ اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے سامان بھی سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا، اس میں کھانا تھا، پینا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں، تو وہ بھی نہیں اتارا، کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے۔ تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے۔ تا حد نظر نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسانی وجود، تو پھر زندگی نہیں موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں، اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے، سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں، لیکن سواری نہیں مل پائی۔ تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا، اب موت کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے، تو وہی پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا، مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آئے۔ تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ موسم نور کے موسم ہے، عام دنوں میں بھی توبہ کرو، دن میں کرو یا رات کو کرو، کسی بھی مقام پہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن یہ خاص ایام تو ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف فرما دیتی ہیں، اور اگر کوئی توبہ کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے آ جائے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جو ان بابرکت ایام میں اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں جو ان سہانے موسموں میں بھی پیاسے رہتے ہیں اور ان موسموں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پاتی۔ رت سہانی ہو، موسم اچھا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، تو آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ اتنا مقدس مہینہ نصیب ہو، اتنا سہانا موسم آئے اور وہ پھر جہاں کھڑا تھا وہی کا وہی کھڑا رہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ موسم رحمت اور فصل نور رمضان المبارک اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے، یہ مبارک مہینہ آدھا سفر اس کا بھی باقی ہے۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے ان 15 دنوں کے اندر کتنا سفر طے کیا۔ 29-30 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں یا ہمارا کچھ سفر بہتری کا ہوا ہے؟ اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر ابھی وقت ہے، ہم بقیہ 15 دنوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں، ورنہ کتنی بڑی وعید ہے۔ جبریل دعا کر رہے ہیں اور اس پہ حضور آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے۔ ایک تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی، ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی۔ جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی کی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کیا، خواہش نفس کے لیے کیا کیا۔ لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے اعمال کو ابھی تول لیں۔ فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر۔